والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ سورہ المائدہ ہے جس میں دسترخوان پہ کون سی چیزیں رکھنا حرام ہے۔ دسترخوان سے متعلقہ یہ صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حصول فلاح کے لیے، فلاح کو حاصل کرنے کے لیے ہماری گفتگو جاری ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اذان صرف یہ ایک نعرے کی حد تک نہیں ہے، اذان کے اندر مکمل اسلام کا ایک خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس صدا کو لگانے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کا عقیدہ بیان کیا اللہ اکبر کی صورت میں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صورت میں اللہ کی وحدانیت توحید کے عقیدے کو بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس میں نبی علیہ السلام کی نبوت، رسالت، ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا گیا، پھر حی علی الصلاۃ، اقامت نماز کا عقیدہ وہ راسخ کیا گیا، پھر حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کی کبریائی کو قبول کرتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت پر ایمان لاتے ہوئے، اقامت نماز کے اہتمام کرتے ہوئے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب کامیابی حاصل کرنے کے قرآن مجید نے بہت سے اسباب بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے کا آج آخری کڑی ہے سورہ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ایمان کی بنیاد پہ مسجد میں آنے والو، ایمان کی بنیاد پہ اذان کی جواب دینے والو، انما الخمر والمیسر، انما الخمر بے شک جو شراب ہے، والمیسر اور جو جوئے ہیں، والانصاب اور شرک کے غرض سے، اللہ رب العالمین کی اختیارات کو حاصل کرنے کی غرض سے جو بھی چیز نصب کیا جائے، بت کی صورت میں ہو، انسانوں کی صورت میں ہو، جانوروں کی صورت میں ہو، درختوں کی صورت میں ہو، لکڑیوں کی صورت میں ہو، کپڑوں کی صورت میں، جو بھی چیز اس عقیدے کے ساتھ نصب کیا جائے جس سے آدمی یہ عقیدہ رکھے یہ چیز نفع اور نقصان دینے پر قادر ہے، وہ سارے کے سارے والانصاب اور نصب شدہ چیزیں ان سب میں شامل ہیں۔ والازلام، اور ازلام یہ ہوا کرتے تھے اور آج بھی ہے، بدقسمتی سے اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے۔ مشرکین مکہ کے لوگ سفر کرنے سے پہلے فال لگایا کرتے تھے، کبوتر اڑایا کرتے تھے، تیر چلایا کرتے تھے، تیر نکالتے تھے۔ ان کی تیر کش میں کچھ تیر ایسے ہوتے تھے جس پر لکھا ہوتا تھا افعل، یہ کام کر لو، بعض تیر ایسے ہوتے تھے جس پر لکھا ہوتا تھا لا تفعل، یہ کام نہ کرو۔ وہ آنکھیں بند کر کے تیر نکالتے تھے، اگر ان کے ہاتھ میں اگر لا تفعل والے تیر نکل آتا تو وہ کہتے تھے اب یہ کام ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس تیر پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ افعل، کر گزرو، تو اس وقت وہ کہہ کے سمجھتے تھے یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح وہ پرندے اڑایا کرتے تھے، اگر وہ سیدھے سائڈ پہ اترے تو وہ سمجھتے تھے یہ نیک شگون ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر یہ الٹے سائڈ پہ اڑے تو کہتے تھے یہ کام ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، لہٰذا ہمیں یہ کام ترک کرنا چاہیے۔ آج بھی بہت سے دنوں کو لوگوں نے منحوس بنایا ہوا ہے، ان دنوں میں سفر نہیں کرتے، لین دین نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، کیوں جی یہ دن منحوس ہے، حالانکہ یہ سارے کے سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے دن ہے۔ کسی کے اندر یہ طاقت اور اختیار نہیں ہے کسی کو نقصان اور نفع دے سکے۔ والازلام، اور یہ جو ازلام ہے رجس من عمل الشیطان، یہ ساری باتیں پلید باتیں ہیں،
خمر کھانے کی چیزوں میں سے سب سے گندی چیز ہے، والمیسر کمانے کے کاموں میں سے، کمانے کی معاملات میں سب سے گندی جو کاروبار اور رزق تلاش کرنے کا سب سے گندا جو سبب ہے، والازلام یہ جوا بازی ہے، سٹے بازی ہے، یہ سب سے گندے طریقے سے دنیا کمانے کا سب سے گندا طریقہ ہے، والازلام اور سفر کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے جو ازلام ہے یہ سب سے گندا طریقہ کار ہے۔ اسلام نے ہمیں اس کا متبادل دیا ہے استخارہ۔ اسلام نے ہمیں متبادل دیا، اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، اس سے پہلے آپ نے استخارہ ہے۔ اسلام نے ہمیں دو آپشن دیا، ایک استخارہ ہے، ایک مشورہ ہے۔ مشورہ اسی فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ لیا جائے گا۔ دین کے حوالے سے آپ اپنے محلے کے امام سے، خطیب سے، جاننے والے کے پاس جائیں۔ سونے کے حوالے سے آپ، ہم اہل ذکر نہیں ہیں، سونے کے حوالے سے سونوں سے متعلقہ کاروباری آدمی کے پاس جائیں۔ کپڑے کے حوالے سے کام کرنا ہے تو کپڑے سے متعلقہ کام کرنے والے ساتھی سے مشورہ لیا جائے۔ شیخ محمد عبدہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں مصر کے، وہ کسی مغربی ملک میں تھے تو کسی نے ان پر اعتراض کیا، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی کتاب قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر چیز کے علم موجود ہے، تو مجھے بتایا جائے آٹے کی تھیلی کے اندر سے کتنے روٹیاں بنتی ہے۔ کیا سوال کیا؟ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز کا علم ہے، مجھے یہ بتلایا جائے آٹے کی ایک تھیلی سے کتنی روٹیاں بنتی ہیں۔ شیخ محمد عبدہ کہنے لگے ہاں ہماری کتاب میں یہ بھی موجود ہے۔ اسے ہاتھ پکڑا، پکڑ کے تندور والے کے پاس لے کر گیا، اس سے پوچھا بھائی ایک تھیلی آٹے سے کتنی روٹیاں بنتی ہے؟ اس نے کہا جناب میں نے آپ سے پوچھا، آپ قرآن کی روشنی میں بتلائیں۔ تو شیخ محمد عبدہ فرماتے ہیں قرآن ہی نے مجھے یہ حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو ان مسائل میں جن مسائل میں تمہیں علم نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو سوال آپ نے مجھے پوچھا تھا اس سوال کا اہل ذکر یہ تندور والا ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ اس ایک تھیلی کے آٹے سے کتنی روٹیاں بنتی ہیں۔ تو اہل ذکر اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں وہ اہل ذکر ہے، گھر بنانے کے حوالے سے جو انجینئر ہے وہ اہل ذکر ہے، بجلی کی سامان کے حوالے سے الیکٹریشین وہ اہل ذکر ہے۔ تو یہاں پہ اسلام نے ہمیں جہاں ان چیزوں سے منع کیا ہے، فعال لگانے سے منع کیا ہے، وہاں پہ متبادل دیا ہے کہ ایک دوسرے سے مشورہ لیا کرو، اور فرمایا والمستشار مؤتمن، اگر کسی سے کوئی آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آتا ہے تو آپ امین ہے، آپ کے پاس اس کی وہ بات امانت ہے۔ اور مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق بھی یہ بیان کیا نبی علیہ السلام نے، جب وہ تیرے پاس نصیحت حاصل کرنے کے لیے آئے تو اسے اچھی نصیحت دینا یہ تیری ذمہ داری ہے، اسلام کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ تو اسلام نے ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے ایک استخارہ وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ رب العالمین سے مشورہ لیتا ہے، اللہم انی استخیرک، اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں، خیر کی مطالبہ کرتا ہوں، اور اس دعا کا خلاصہ یہ ہے اللہ اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اس کام کو میری مقدر میں لکھ دے، میرے لیے آسان سے آسان تر بنا دے، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہے فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اللہ مجھے اس کام سے دور کر دے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اللہ خیر کو میرے مقدر میں لکھ دے، خیر جہاں کہیں بھی ہو، ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ، خیر میرے مقدر میں لکھنے کے بعد اس خیر پہ مجھے راضی ہونے کی بھی توفیق تو عطا فرمائے۔ تو یہاں فرماتے ہیں وَالْأَنْسَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ سارے کے سارے گندی چیزیں ہیں، شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ شیطان نے شکوک و شبہات وسوسہ پیدا کرنے کے لیے، نفسیاتی طور پہ بے چین اور بے سکون کرنے کے لیے ان چیزوں کو ایجاد کیا ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، ان چیزوں سے تم بچتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جائیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے
شراب کے حوالے سے 3 بار پہلی فرصت میں اسلام کا قرآن کا جو مزاج ہے اس میں کہا گیا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ پہلے یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو انگور اور کھجور ہے اس میں سے تم رزق حسنہ بھی بناتے ہیں اور سکر بھی، سکر والی چیزیں، نشاور چیزیں۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو سکر نشاور چیزیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اس کے بعد آخری حکم یہ آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے فاجتنبوہ، بس اس سے رک جاؤ، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اس کے اللہ رب العالمین نے نقصانات ذکر کیے، انما ذالکم الشیطان، یہ جو شیطان ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تمہیں شراب پینے پر آمادہ کر کے چاہتا کیا ہے، ان یوقع بینکم العداوہ، شراب کے نشے میں ایک دوسرے کو لڑا کر عداوت، دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، والبغضاء، ایک دوسرے کے بارے میں بغض اور عداوت کی وہ بنیاد رکھنا چاہتا ہے، فی الخمر والمیسر، انسانوں کے درمیان عداوت، دشمنی، بغض پیدا کرنے کے لیے جن وسائل کو شیطان استعمال کرتا ہے وہ کیا ہے، الخمر والمیسر، الخمر والمیسر، شراب پلا کر اور جوا بازی کروا کر۔ جوا بازی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، میسر یہ یسر سے ہے، آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے کسی کی مال کو ہڑپ کر جانا، میسر یسر سے ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب آپ جوا بازی، جب آپ جوا کھیل لیتا ہے، جناب اگر یہ کام ہو جائے، ایک کہتا ہے کام ہوگا، دوسرا کہتا ہے کام نہیں ہوگا۔ اب وہ کہتا ہے کہ شرط لگاتے ہیں، شرط یہ کام ہونے کی صورت میں آپ مجھے اتنا پیمنٹ کرے گا، اگر کام نہ ہونے کی صورت میں آپ کو اتنا پیمنٹ کروں گا۔ اب ان میں سے ایک کام تو ہونا ہے، اب دونوں نے بغیر کسی مشقت کے دوسرے کے مال ان دونوں میں سے ایک نے ہڑپ کر جانا ہے۔ جب وہ بغیر کسی مشقت کے جب آپ کے جیب سے پیسہ نکالتا ہے تو پھر آپ کے دل و دماغ میں اس کے بارے میں محبت پیدا نہیں ہوتی ہے، وہاں سے بغض اور عداوت شروع ہوتی ہے، وہاں سے لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام نے فلاح کی حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ہم یہ بھی ذکر کرائے ہیں، اللہ کی توحید کے بنیاد پہ محبت کرنا، توحید کے بنیاد پہ دشمنی کرنا، دین کے بنیاد پہ محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، الولاء والبراء۔ تو یہاں پہ شیطان کیا چاہتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی کو واقع کیا جائے، والبغضاء، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض کو، فی الخمر والمیسر، شراب پلا کر اور جوا کھیل کر، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور دوسری وجہ ہے، ایک تو یہ کہ عداوت، بغض، کینہ پیدا کرنے کے لیے شراب اور جوئے سے شیطان سہارا لیتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان اس جوا نشے میں انسان کو مست رکھ کر، جوا بازی میں انسان کو لگا کر کیا چاہتا ہے، ایک تو تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، دوسری چیز وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا چاہتا ہے، تم نشے کی حالت میں ٹن ہو کے رہو، اللہ کے ذکر نہ کرو، تم جوئے کی مال آسانی کے ساتھ حاصل کرنے کے نشے میں لگ جاؤ اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نشے کے ساتھ اور میسر کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے تمہیں دور کرنا چاہتا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب کیا تم باز آنے والے ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فلاح کی حصول کے لیے جن کاموں سے رکنا ضروری قرار دیا ہے ان میں سے ایک انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ فہل انتم منتہون۔ اللہ رب العالمین انہی چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے فلاح کے راستے پہ چلنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔